صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کے سابقہ اسباق جو ہم پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ ان میں جن جن قواعد کا ذکر ہوا جو ہم نے دہرائے، انشاءاللہ آج اس کی دہرائی کا سلسلہ ہوگا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کا سبق نمبر 1 یہ پہلا سبق نکال لیجئے، انشاءاللہ اس کی دہرائی اور ساتھ ہی انشاءاللہ مخارج اور پھر آگے جو جو قواعد ہم نے سیکھے ہیں انشاءاللہ اس کی دہرائی کریں گے انشاءاللہ۔ لہذا خوب توجہ کے ساتھ دہرائی میں شامل رہیے اور مزید قواعد کے اندر پختگی اور حروف کی ادائیگی، جس طرح مخرج سے ہر حرف ادا ہوتا ہے، انشاءاللہ ہر ایک حرف کو واضح عمدگی کے ساتھ اور نکھارتے ہوئے اس کے اس مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی قاعدے کے سبق نمبر 1 یہ حروف مفردات کہلاتے ہیں اور انہیں حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ یہ کل 29 حروف ہیں، الف سے یا تک، اور اس سبق میں ان کو حروف مفردات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ لکھے جاتے ہیں اور الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ مفرد الگ الگ کو کہتے ہیں، ایک یعنی 2 یا 2 سے زائد اگر حروف مل کر لکھے جائیں تو وہ مرکب بن جاتا ہے حروف کا۔ لہذا الف سے یا تک یہ جو سبق نمبر 1 ہے حروف مفردات، ان الف سے یا تک 29 حروف کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، بالخصوص آج کے اس سبق میں ہم حروف مستعلیہ، وہ حروف جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں، موٹے پڑے جاتے ہیں، آج انشاءاللہ اس کی دہرائی بھی کریں گے۔ لہذا تمام اسلامی بھائی خوب توجہ کے ساتھ حروف کی تصحیح کرتے رہیں اور اس کی ادائیگی کو درست کرتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1 حروف مفردات، اس کے سطر نمبر 1 کی ہم دہرائی کرتے ہیں۔ الف الف
جس قدر بلند آواز سے اور توجہ سے پڑھیں گے انشاءاللہ اس قدر بہتری آئے گی. کم از کم یہ کہ آپ کے کان آپ کی آواز کو واضح سن سکیں تاکہ جو پڑھ رہے ہیں وہ کانوں کے ذریعے دماغ میں اور یہ چیز حروف جو ہے یا جو سیکھ رہے ہیں وہ بیٹھ جائے تاکہ اس میں مضبوطی ہو. الف الف، اب اس کو الف یا الف یا الف اس طرح نہیں پڑھنا. یہ تقریباً 3 طرح کی خامیاں ہوتی ہیں اس حرف کو پڑھنے میں. ایک تو الف، ایک الف. لف جو ہے لف اور لف میں فرق ہے، یہ مجہول طریقہ ہے. الف بعض پڑھتے ہیں الف تو، اور بعض اس کو الف پڑھتے ہیں جبکہ یہ غلط طریقہ ہے. درست طریقہ یہ ہے الف. اس کو یوں آپ، یہ 3 حروف ہیں حمزہ لام فا، یعنی حمزہ زبر ا، لام فا زیر لف، الف الف الف. با با، مخارج کی آپ لسٹ میں دیکھیں گے کہ با کا جو مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے یہ ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. با تا تا، مخارج کی لسٹ میں آپ تا کا مخرج دیکھ لیجیے، اور اس مخرج سے یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، اس سے تا دال تا 3 حروف ادا ہوتے ہیں. ان کا ایک ہی مخرج ہے تا دال تا. اس مخرج کو ذہن میں رکھیے گا. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے وہ اس کا مخرج کہلاتا ہے. لہذا حروف کی درستی اور درست ادائیگی جبھی ہوگی کہ جب ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، اور پھر تمام خوبیوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کا سلسلہ جاری رہے گا. لہذا تا کا جو مخرج ہے وہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں تا دال تا. تا تا سا سا. مخارج کی لسٹ میں آپ سا کا مخرج ملاحظہ فرما لیجیے. زبان کا سرا، زبان کا سرا، تا دال تا میں زبان کی نوک تھی اور سا میں زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. اب یہ زبان کا سرا یہ ہے، بالکل آگے سامنے والا جو ہے یہ سرا ہے. اس سے تھوڑا سا اوپر جائیں گے یہ زبان کی نوک کہلاتی ہے جو جم کر لگتی ہے، اور تا دال تا ادا ہوتے ہیں. اور زبان کا سرا اوپر کے سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا الیا. اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ لگے گی فا، لیکن سختی سے نہیں لگائیں گے. اس سرے کو سختی سے اگر لگائیں گے تو پھر سرا نہیں بلکہ نوک جا کے لگے گی، اور پھر یہ حرف صحیح سے ادا نہیں ہوگا. اگر ادا ہوگا تو پھر تکلف کے ساتھ ادا ہوگا. ہم نے قرآن پاک کو بغیر تکلف کے پڑھنا ہے اور بغیر تکلف ہی میں پڑھنے کا حکم ہے. لہذا سرا زبان اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے. اندرونی کنارے اس لیے کہ اس کے دانتوں کے 3 کنارے ہیں. ایک تو اندرونی کنارہ، دوسرا بالکل نیچے والا سامنے والا کنارہ، اور ایک باہر کی سائڈ والا یہ کنارہ ہے. بعض ادا کرتے ہوئے سا کو زبان باہر نکال لیتے ہیں، سا سا زبان باہر آ جاتی ہے، بلکہ اس کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ سرا زبان یعنی زبان کا سرا اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے، اندرونی کنارے، اس سے آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ سا ادا ہوگا. اور اس میں اگر نرمی کے ساتھ ہلکا لگائیں گے تو یہ نرمی کے ساتھ حروف پڑے جائیں گے، اس میں سختی پیدا نہیں ہوگی. سا سا جیم جیم. جیم کا مخرج مخارج کی لسٹ میں آپ دیکھ لیجئے. زبان
کے درمیان اور تالو کے درمیان سے جیم ادا ہوتا ہے، اور اس مخرج سے یعنی اس جگہ سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا، جیم شین یا۔ یہ درمیان زبان یعنی بیچ زبان اور بیچ تالو، اوپر کا بیچ تالو، اس سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ مخارج کی لسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ حروف شجریہ لکھا ہوا ہے، شجریہ۔ یہ حروف شجریہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تالو کے بیچ سے، بیچ زبان بیچ تالو سے ادا ہوتے ہیں، تو تالو کا جو گڑھا ہے اس گڑھے کو شجر کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے شجر ایک ہوتا ہے شجر، لہذا یہ حروف شجریہ اس لیے ان کو کہتے ہیں، یہ مخرج کی وجہ سے ان کا نام حروف شجریہ رکھا۔ بیچ زبان اور بیچ تالو، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا، جیم شین یا، جیم۔ جی اب اس سطر نمبر 1 کی مزید ہم دہرائی کرتے ہیں، الف با تا فا جیم۔ سطر نمبر 2 ہا، مخارج کی آپ لسٹ میں دیکھیں گے، ہا کا جو مخرج ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے ہا ادا ہوتی ہے۔ اس سے ایک اور حرف بھی ادا ہوتا ہے جسے جو عین، ہا عین، یعنی عین ہا کا ایک ہی مخرج ہے، وہ وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، ہا ہا۔ اب اس میں تکلف سے اس کو ادا نہیں کرنا، جیسے ہا تو ڈبل آوازیں ہو جائیں گی، ایک ہو جائے گی پھر ہوگا ہا تو 2 آوازیں نکلیں گی، بلکہ اس کو وسط حلق سے بالکل ایزی ادا کرنا ہے، تکلف سے ادا نہیں کرنا، ہا 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 ہا۔ یہ اس حرف کی خوب مشق کیجیے گا، یہ ہا ہے یا عین، کیونکہ اس کی مشق نہ ہونے کی وجہ سے بالخصوص یہ ہا میں بدل جاتی ہے اور عین حمزہ میں بدل جاتی ہے اس کی آواز، تو حروف کو بدلنا، حرف کو حرف سے بدل دینا، یہ لحن جلی کی غلطی کہلاتی ہے۔ لحن کہتے ہیں غلطی کو اور جلی کہتے ہیں بڑی غلطی کو، واضح غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں۔ اور اس لحن جلی اگر قرآن پاک کی تلاوت کے دوران لحن جلی واقع ہوئی تو بسا اوقات معنی بھی بدل جاتے ہیں، حروف بدل گئے تو معنی بھی بدل جاتے ہیں، لہذا ہا اور ہا میں فرق ادا کرنا ہے، ہا وسط حلق سے، درمیان حلق سے، ہا خا کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ ماشاءاللہ حروف مستعلیہ میں سے خا ان 7 حروف مستعلیہ میں سے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں، موٹے پڑے جاتے ہیں، قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے کسی بھی حال میں ہوں گے، ان کے اوپر 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں، 2 پیش ہوں، زبر زیر پیش ہوں، یہ ساکن ہوں، یہ کسی بھی حال میں ہوں، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیے گا، چاہے اس کو الگ الگ سے پڑھیں، چاہے ہجوں میں پڑھیں، چاہے رواں میں ہم اس کی تلاوت کریں، جہاں بھی حروف مستعلیہ آئیں گے انہیں پر پڑھیں گے۔ خا کو پر کرتے ہوئے جر زبان کو آپ اوپر اٹھائیں گے تو خا ادا ہوگا، یعنی خا پر پر آ جائے گا، اور اس کا مخرج مخارج کی لسٹ میں آپ دیکھ لیجئے، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، حلق کے اوپر والے حصے، یہ اوپر سے مراد یہ ہے کہ یہ منہ کی جانب جو حصہ ہے، یہ وہ حلق کا اوپر والا حصہ جو منہ کی جانب ہے، جو منہ کی جانب ہے، کیونکہ ابتداء حلق، شروع حلق کہتے ہیں، یہ سینے کی جانب جو حصہ حلق کا آتا ہے، سینے کی جانب، یہ جو حلق کا حصہ ہے یہ ابتدائی کہلاتا ہے، پھر اوپر آئے تو یہ وسط حلق کہلاتا ہے، پھر یہ منہ کی طرف آپ آئیں گے تو یہ جو ہے اوپر والا حصہ حلق کا کہلاتا ہے۔ اس سے غائن اور خا 2 حروف ادا ہوتے ہیں اور دونوں حروف مستعلیہ ہیں۔ اگر احتیاط نہ کی جائے کیونکہ یہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خا غائن بن جائے اور غائن خا بن جائے، اس چیز کا احتیاط کیا جائے، لہذا خا کو
اوپر والے حصے سے ادا کرنے اور پور پڑھنے، مودا پڑھنے. دال دال تا دال تا کا ہم نے مخارج کی لسٹ میں دیکھا تھا، لہذا اس کو اپنے مخرج سے ادا کرنے. دال وال 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 بھی سا وال وا، سرا زبان اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے اس کا مخرج ہے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. وال. اب اس میں زال یعنی سختی کی آواز پیدا نہ ہو، سیدھی کی آواز اس میں پیدا نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیے گا. وال بالکل نرمی کے ساتھ. وال. را را. اب مخارج کی لسٹ میں اس کا مخرج بھی ملاحظہ فرما لیجیے. زبان کا کنارہ اور دانتوں کے جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے، زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. را بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے، لیکن لام اور نون یہ 2 حروف بھی اسی مخرج سے اسی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. را را. اب را میں ایک اس کی خوبی ہے اور وہ صرف اسی حرف کے لیے خاص ہے، یعنی ایک صفت ہے، اس صفت کا نام ہے تکرار. کیا نام ہے؟ تکرار. اور تکرار کا معنی ہے کسی چیز کا بار بار ہونا. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس میں اگرچہ یہ صفت ہے مگر یہ صفت کامل صفت ادا نہیں کریں گے. اگر صفت تکرار اس حرف میں کامل ادا کی تو ایک را کی جگہ کئی را بن جائے گی، یعنی را را یہ کئی را بن رہی ہیں کیونکہ اس میں مکمل تکرار ادا ہو رہی ہے. لہذا اس طرح ادا کرنا کہ ایک را کی بجائے کئی را بن جائے تو یہ درست نہیں، بلکہ اس میں وہ جو اس کی خوبی ہے تکرار، اس کی مشابہت ادا کرنی ہے. مشابہت ادا کرنی ہے، کامل تکرار ادا نہیں کرنی، بس ہلکی سی کپکپاہٹ ہو. جب را کو ادا کریں تو زبان اس کے جب مخرج میں لگے تو ہلکی سی کپکپاہٹ ہو. را. اب اس کو تکرار کے ساتھ یعنی را یوں بھی نہیں پڑھنا اور بغیر مشابہت تکرار کے، بغیر کپکپی کے بھی نہیں پڑھنا، ورنہ را بن جائے گا را، اور یہ بھی غلط طریقہ ہے. را را. اور اس کا مکمل جو اس کا مخرج ہے، اگرچہ اس میں مخارج کی لسٹ میں لکھا ہے کہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں لام نون را. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں کپکپاہٹ جو پیدا ہوتی ہے وہ اس کا اصل جو مخرج ہے، آپ اس کو نکھار پیدا کریں گے مخارج کی لسٹ سے تو اس کا مخرج یہ بنے گا جا کے کہ پشت زبان قریب سرا زبان، اوپر کے کھردرے تالو سے، آپ کے اوپر کے سامنے والے جو دانت ہیں ثنایا علیا کہلاتے ہیں، اس کی جڑ سے آپ اوپر تالو کی طرف انگلی لگائیں گے تو آپ کو کھردرا تالو محسوس ہوگا. تو پشت زبان قریب سرا زبان کھردرے تالو سے جب لگے تو را ادا ہوتی ہے، اور اس میں خود بخود مشابہت تکرار بھی پیدا ہوگی اور را صحیح درستی کے ساتھ ادا ہوگی. را را. زا زا. مخارج کی لسٹ میں زا کا مخرج بھی ملاحظہ فرمائیے. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، اس سے زا سین صاد 3 حروف ادا ہوتے ہیں. تو 3 حروف یہ زا سین صاد یہ ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے. دونوں دانتوں سے مراد اوپر کے ثنایا علیا اور نیچے کے 2 دانت، اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانت، ان کے اندرونی کنارے سے اگر زبان کی نوک آپ لگائیں گے تو زا سین صاد سیدھی کی آواز میں خود بخود ادا ہوں گے. زا 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 سین سین صاد. صاد کون سے حروف میں سے؟
حروف مستعلیہ میں سے ماشاءاللہ. تو یہ 7 جو حروف ہیں ہم نے خواہ پڑھا. اب دوسرا صاد. صاد ضاد. ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے. طا وا طا وا. اب اس کو پور کرتے ہوئے توا وا یوں نہیں پڑھیں گے, ہونٹوں کو گول کر کے توا وا یا تو وا, یہ ناک کی طرف ایک دم آواز لوٹ جاتی ہے. تو اس طرح ادا کرنا درست نہیں ہے. جیسے اگر تو کسی نے یوں پڑھا تو اور یوں اگر رٹ لیا تو پھر تلاوت کے دوران بھی خود بخود اس کی آواز ناک کی طرف چلی جائے گی. جیسے بعض لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان, تو ناک میں آواز چلی گئی. یہ تو نہیں اور نہ ہی تو, بلکہ تو منہ کھول کر اس کو پور کرنا ہے. تو اور دال تو تا دال تو, اس کا ایک ہی مخرج جو ہم نے ابھی ذکر کیا یہ اسی سے ادا ہوتا ہے. تو وا کے اندر نرمی ہے اور اس کو پوری بھی پڑھیں گے, حروف مستعلیہ میں سے ہے, لیکن اس میں سیدھی کی آواز بالکل پیدا نہ ہو. عین عین. عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے, جہاں سے ہا ادا کیا وہیں سے عین کو ادا کرنا ہے. عین غین غین. فا فا فا. مخارج کی لسٹ میں فا کا مخرج بھی آپ ملاحظہ فرمائیے. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے فا ادا ہوتا ہے. فا فا فا. اس کا اہتمام کیجیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ فا کی جگہ آپ فا پڑھ رہے ہو, ہونٹوں کو گول کر کے فا فا پڑھ رہے ہو. اس کا جو مخرج ہے اس کو مخرج سے ادا کرنا ہے. اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ, ایک اس کا خشک حصہ ہوتا ہے اور دوسرا تر حصہ تھوڑا سا اندر, تو اس سے ادا ہوتا ہے. یعنی اوپر کے سامنے والے 2 دانت, اس کے اندرونی کنارے, اس کے کنارے, اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ. فا فا فا. آپ پہلے رکھیں مخرج پر, یعنی اوپر کے جو 2 دانت ہیں اس کے کنارے آپ ہونٹ کے تر حصے پر آپ پہلے رکھیں. فا فا فا. یہ اس کی خوب مشق کیجیے گا. قاف. قاف کون سے حروف میں سے؟ حروف مستعلیہ میں سے. اس کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. قاف قاف. مخارج کی لسٹ میں آپ اس کا مخرج بھی ملاحظہ فرمائیے. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے, اور ساتھ ہی کاف کا مخرج بھی دیکھ لیجئے اس سے نیچے کہ زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے 2 نقطے والا قاف جو پر پڑھا جاتا ہے وہ ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ, اس سے قاف ادا ہوتا ہے جو پر پڑھا جاتا ہے, یعنی 2 نقطے والا. اور جو ڈنڈی والا کاف ہے باریک جو پڑھا جاتا ہے وہ سخت حصے سے ادا ہوتا ہے, زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. قاف کاف لام میم نون نون واو ہا حمزہ یا. پیارے میٹھے اسلام بھائیوں, یہ ہا اور حمزہ اور ہا کا جو مخرج ہے اس کو بھی ہم ملاحظہ فرما لیں. مخارج کی لسٹ میں حلق کے نیچے والے حصے سے, اسے کہتے ہیں ابتدائے حلق. حلق کے نیچے والے حصے سے جو سینے کی جانب ہے سے ہا
حمزہ، یہ دونوں ادا ہوتے ہیں. حمزہ اور ہا کا ایک ہی مخرج ہے. حلق کا ابتدائی حصہ جو نیچے والا حصہ ہے اس سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ یا، اور یا کا جو مخرج ہے جیم شین یا، بیچ زبان بیچ تالو، اس سے ادا ہوتے ہیں. یا یہ آج ہم نے سبق نمبر 1 میں مخارج کے ساتھ اس کی دہرائی کی. اب بالخصوص ہم حروف مستعلیہ جو 7 حروف ہیں اس کی دہرائی کر لیتے ہیں. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ سبھی کو یاد ہے ماشاءاللہ. حروف مستعلیہ 7 ہیں. اب اس کی دہرائی کرتے ہیں. ہا، صاد، ضاد، طا، وا کو نرمی سے، غین، قاف، قاف. دوبارہ دوہرائی کر لیجیے. ہا، صاد، ضاد، طا، غین، قاف. تو سبق نمبر 1 میں ہم نے حروف مستعلیہ اور دیگر تمام حروف کے مخارج کی دہرائی کی. لہذا تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس سبق نمبر 1 یعنی 29 حروف ہیں الف سے یا تک، حروف مفردات، حروف تہجی، ان کے مخرج کو خوب مضبوط بنائیے گا. ہر حرف اس کے اپنے مخرج سے ادا ہو اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو. اور ایک ایک حرف میں کئی کئی خوبیاں ہیں، کئی کئی صفات پائی جاتی ہیں. اور بعض ایسی صفات ہیں جو لازمہ کہلاتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں کہ اگر حرف کی ادا نہ کی جائے تو حروف صحیح ادا نہیں ہوتے. لہذا پیارے میٹھے اسلام بھائیوں، ہم نے اس سبق نمبر 1 میں جو باریک حروف پڑھے تو ان کا باریک پڑھا جانا یہ ان کی خوبی ہے. اور ہم نے بعض حروف جیسے 7 حروف ہیں ان کو ہم نے پور یعنی موٹا پڑھا، تو ان کا موٹا پڑھا جانا یہ ان کی خوبی ہے اور یہ خوبی بہت ضروری ہے. اسی طرح بعض حروف کو ہم نے نرمی سے پڑھا تو ان کا نرم پڑھنا یہ ان کی خوبی ہے اور یہ بھی بہت ضروری خوبی ہے. اگر خوبی یہ نرمی کی خوبی ان میں سے ختم کر دی جائے تو سختی پیدا ہو جائے گی اور پھر یہ حروف آپس میں بدل جائیں گے، فرق پیدا نہیں ہوگا. یہ قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف ہوتے ہیں، اس میں امتیاز یا فرق پیدا نہیں ہوگا. لہذا فرق کیا جائے اور فرق خوبیوں کے ذریعے سے ہوگا. لہذا جو نرم پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو نرمی سے، جو سختی سے پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو سختی کے ساتھ، جو پر پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے اور جو باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو باریک پڑھنا ہے. سبق نمبر 3 مدنی قاعدے کے سبق نمبر 3 آپ کھول لیجئے. حرکات کا اس میں ذکر ہے. حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے. زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے اور زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے. یہ حرکات ان کی ادائیگی کا طریقہ جو وہ یہ ہے کہ زبر جب ادا کریں گے تو آواز اور منہ دونوں کھول کر ادا کریں گے. زیر جب ادا کریں گے تو آواز کو نیچے گرا دیں گے. جب پیش ادا کریں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے. یہ اس کا طریقہ ہے اور یہی اس کا معیار ہے. لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیے، جب بھی آپ حرکات پڑھیں تو زبر کو ادا کرتے ہوئے آواز اور منہ کھولنا ہے، زیر کو ادا کرتے ہوئے آواز کو گرانا ہے اور پیش کو جب ادا کریں گے تو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے. لیکن اس بات کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیے گا، ان میں تین باتوں کا خیال رکھا جائے. ایک تو یہ کہ بغیر کھینچے، دوسرا بغیر جھٹکا دیے، تیسرا معروف پڑھا جائے. معروف پڑھا جائے یعنی بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے. اس بات کا خیال رکھیے گا کہ حرکات دراز بھی نہ ہو، نہ کھینچنے پائے اور نہ ہی ان میں جھٹکا ہو اور نہ ہی مجھول طریقے سے پڑھے جائیں. اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا.
اب ہم اس کی سطر نمبر صرف ایک پہلی سطر نمبر جو سطر ہے اس کی انشاءاللہ ہم دہرائی کرتے ہیں ہج و رما کے ساتھ، پھر آگے دوسرا قاعدہ ہم انشاءاللہ دہراتے ہیں. حمزہ زبر جھٹکا کیا ہے؟ جھٹکا اس میں جھٹکا نہیں ہے. اس کو کھینچنا بھی نہیں، دراز بھی نہیں کرنا. حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آواز اور منہ کھول کر کھینچیں گے بھی نہیں. ای آواز کو گرا کے ای او، اب پیش پڑا تو ہونٹوں کو گول کر کے او با زبر با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، با بی بو. زبر کو پڑھتے ہوئے آواز اور منہ کھولیں گے. با بی بو، ای او، با بی بو. اب اسی طرح حرکت کہیں بھی زبر زیر پیش ہے تو انہیں دراز نہیں کرنا. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے. یہ قاعدہ حرکات کی ادائیگی کا ذہن میں رکھیے گا. پیارے میٹھے اسلام بھائیوں، اسی طرح تنوین کہ ہم سبق نمبر 5 میں تنوین کی دہرائی کرتے ہیں، اور سبق نمبر 5 کی سطر نمبر 1 آپ کھول لیجیے. تا دو زبر تن. پیارے میٹھے اسلام بھائی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں. 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں. اور تنوین کی آواز نون ساکن ہی کی طرح ہوتی ہے، اور جس حرف پر تنوین ہو اسے حرف منون کہتے ہیں. حرف منون یعنی تنوین والا حرف. اور جس حرف پر زبر زیر پیش ہو حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. متحرک یعنی حرکت والا. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن. اب اس کی دہرائی تن تن تن. تا اور تا کی ایک جیسی آواز ہے، لہٰذا اس میں فرق کرنا ہے. تا کو باریک اور تا کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. تن 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 تن. اب سبق نمبر 7 مدنی قاعدے کے سبق نمبر 7 میں حروف مدہ. حروف مدہ 3 ہیں. حروف مدہ 3 ہیں. مد کہتے ہیں دراز کرنے کو. حروف مدہ 3 ہیں. الف واو یا. الف واو یا. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہو، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. لہذا حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے مگر معروف پڑھیں گے. با الف زبر با، با با آواز اور منہ کھول کر اور ایک الف کی مقدار میں اسے کھینچیں گے، یعنی 2 حرکت کے برابر. با با واو
پیش بو، با یا زیر بی، با بو بو کو گول کریں گے، پیش کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول کریں گے تو معروف پڑا جائے گا، ورنہ اگر ہونٹوں کو گول نہیں کیا تو یہ مجہول پڑا جائے گا، بو یوں بن جائے گا، بو بو بی، آواز کو گرا دیں گے، بی با بو بی۔ حروف مدہ قرآن پاک میں جہاں بھی ہے تو ان کو ایک الف کی مقدار میں کھینچنا ہے اور معروف طریقے سے ادا کرنا ہے۔ سبق نمبر 9 مدنی قاعدے کے سبق نمبر 9 کھول لیجئے، یہاں حروف لین کا ذکر ہے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، حروف لین 2 ہے۔ لین کا معنی ہے نرمی، لین کا معنی کیا ہے؟ نرمی۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ جب یہ ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں، اور ان کے پڑھنے میں 4 باتوں کا خیال رکھا جائے۔ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھنا ہے۔ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں تو یہ حروف لین ہے، ان کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ با واو زبر باو، با یا زبر بائی، باو بائی، باو بائی۔ اب سبق نمبر 11 میں، سبق نمبر 11 مدنی قاعدے کہ اس میں صرف حروف قلقلہ کی انشاءاللہ دہرائی کرتے ہیں۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف تا با جیم دال۔ ان میں قلقلہ کب ہوگا؟ جب یہ حروف ساکن ہو، ماشاءاللہ، اور جب مشدد ہو اور ان میں اس پر وقف کیا جائے تو خوب قلقلہ ظاہر ہوگا۔ لہذا اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ اتو 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 اتو، یہ جو آواز لوٹ رہی نا، اتو، یہ آواز لوٹتی ہوئی آواز، یعنی قلقلہ کا معنی جنبش کے۔ جب حروف قلقلہ کو ادا کیا جاتا ہے تو مخرج میں جنبش پیدا ہوتی ہے اور آواز لوٹتی ہوئی آتی ہے۔ اتو اتو اتو۔ آگے سطر نمبر 5 میں دال ہے، اب اب اب۔ سطر نمبر 6 میں قاف، 2 نقطے والا قاف، یہ حروف قلقلہ میں سے۔ اق 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 اق۔ سطر نمبر 10 یہاں با، اب اب اب، اب اب اب۔ سطر نمبر 13 میں جیم، اج اج اج، اج اج اج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل۔ طيرا متا اور را دونوں کو پورے کر دیں،
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول مأکول یہاں حمزہ ساکنہ ہے اور ہم نے سبق نمبر 11 میں پڑھا تھا اس کی مشق میں حمزہ ساکنہ میں جھٹکا دینا ہے واضح مأکول فجعلهم كعصف مأکول صدق اللہ العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ ابھی جو ہم نے سلسلہ مرحلہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 032113889 اور 03012612 پر SMS یا فون پے @مدنی چینل.com پر میل کر سکتے ہیں.